بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان آیا اور اب 2-3 دن میں ہم سے رمضان چھوٹ کر جانے والا ہے. اللہ کا کروڑوں احسان کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں قرآن پاک کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ چاہتے تو ہم سے یہ سب نہیں کرواتے. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم، جو چند دن یہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت نے اورنگ آباد میں چند دن پہلے ایک اصلاحی مجلس میں بہت ہی مؤثر بیان فرمایا تھا، نصیحت فرمائی تھی. اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، اس لیے ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کہ آج سے 25-26 سال پہلے مسجد خضر میل وشارم میں معتکفین کی مجلس میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم نے درود شریف کے پڑھنے کے بعد بیان فرمایا. تو بیان میں حضرت نے کہا کہ ہم کشمیر سے یہاں کے لیے ٹرین میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے، تو ہم نے ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ وہ پینٹ پہنا ہوا تھا، ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا. ہماری برتھ کے پاس آیا، آ کر ٹی شرٹ نکالا اور فوراً ہمارے پیروں کے نیچے اپنے ٹی شرٹ سے جھاڑو دیا. اس کے بعد ہم سب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگا. لوگوں نے بھیک دی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اسی ٹی شرٹ کو دوبارہ پہن کے باہر چلا گیا. یہ ایک واقعہ تھا، حضرت نے اس کو بیان کیا. بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر خاموش رہے اور سسکیاں لے کے رونے لگے. لوگوں کو تعجب ہوا، یہ تو معمول کا واقعہ ہے، ہم نے بھی ایسا بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے. تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم نے اس کے بعد کہا، اپنے رونے کو قابو میں کرتے ہوئے، کہ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مسجد میں یہاں جمع فرمایا ہے. یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے. اللہ اتنی عظیم قدرت والے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیں اس نوجوان جیسا بنا دے اور اس نوجوان کو مسجد میں لا کے بٹھا دے. اللہ کر سکتے ہیں.
لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے گھر میں اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، عبادت کے لیے اکٹھے کیا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اسی طرح ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان اللہ نے ہمیں دوبارہ عطا فرمایا، چاہتے تو رمضان سے پہلے ہی موت دے سکتے تھے، اور رمضان عطا کر کے رمضان میں اس کے احکام کو ادا کرنے کی توفیق بخشی، چاہتے تو توفیق نہیں دے سکتے تھے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے کتنے ہیں؟ کتنے بھائی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شراب کی دکانوں میں شراب میں مست ہو کے گرے ہوئے پڑے ہوئے، رمضان کے مہینے میں سود خوری میں مشغول ہیں، نمازوں کو چھوڑنے میں مشغول ہیں، روزہ کے چھوڑنے میں مصروف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رمضان کی اہمیت۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم کہ اللہ نے ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق دی۔ یہ ہمارا کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، ہماری عبادت کرنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پوری دنیا اور دنیا میں بسنے والی ساری کائنات، ساری مخلوقات بھی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حکم کو مانے، کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، تو بھی اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا اور پوری دنیا میں رہنے والی ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی شان میں رتی برابر نقص نہیں ہوتا، کمی نہیں ہوتی۔ عبادت کریں گے تو ہمارا فائدہ، اللہ کا حکم مانیں گے تو ہمارا فائدہ، نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بزرگوں اور دوستو، ہماری حیثیت اللہ کے سامنے بھنگی کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ بھنگی کسے بولتے ہیں؟ ٹوائلٹ صاف کرنے والا، بھنگی کی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے محل میں بھنگی ہوتا ہے، اس کے پیخانے کو سب کو صاف کرنے والا، اب وہ بھنگی کیا نہیں کر سکتا؟ فخر نہیں کر سکتا کہ میں نے بادشاہ پر احسان کیا، کہ میں نے اس کے گندگیوں کو پاک کر دیا، فخر نہیں کرتا، کرنے کا اسے حق بھی نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ چاہتا تو اسے چھوڑ کے دوسرے بھنگیوں کو لاتا تھا، اسی کو کیوں چنا؟ اسے کیا ضرورت ہے اسی کو لانے کی؟ بادشاہ کا اس پہ احسان کہ اسی کو لایا اپنے گھر میں صفائی کے لیے۔ تو اسی طرح بزرگوں اور دوستو، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو صمد ہے۔ صمد کسے بولتے ہیں؟ وہ ذات جس کے سب محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ذات جس کے پوری دنیا والے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، ایسے کو صمد بولتے ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مرتا ہے اور مرنے کے وقت میں اس کی پیشانی پر پسینہ چھوٹتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اس کے ایمان پر مرنے کی علامت ہے۔ اس کی وجہ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ ایک شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا، اور ایک دیہاتی غریب بیچارہ، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اب شہزادے کا نکاح کا وقت آیا تو اس کو بھی بلاوا آیا، تو یہ جو بیچارہ غریب بیچارہ تھا اس نے سوچا کہ اب میں شہزادے کے نکاح میں جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے جانا ہے، اس کے شاہ نشان تو نہیں لے جا سکتا، جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں میں کوشش کر کے محنت کر کے اس کے لیے لے جاؤں گا۔ چنانچہ مزدوری کیا، محنت کیا، بہت کوشش کر کے 10-15 ہزار جمع کیا، اور 10-15 ہزار میں ایک بہترین گھڑی اپنے مناسب خرید کے شادی میں گیا۔ تو وہاں جا کر دیکھا تو یہ 10-15 ہزار کی گھڑی کیا، وہاں تو لاکھوں کروڑوں روپے کے تحفے مل رہے ہیں۔ کس کو؟ شہزادے کو۔
اب یہ دیکھتے ہی اسے پسینہ نکل آیا، اب میرے گھڑی کی کیا قیمت ہوگی، شہزادہ میری گھڑی کو قبول کرے گا کہ نہیں کی، اس کو احساس ہوا، یہ شرمندگی کا احساس۔ تو اسی طرح سے ایمان والا جب مرتا ہے، مر کر ملائے اعلیٰ کے اوپر سے گزرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے احسانات کو دیکھتا ہے، تو اسے پسینہ چھوٹتا ہے، اللہ تو اتنے انعامات مجھے دے رہے ہیں حالانکہ میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں۔ تو اس شرمندگی کی وجہ سے جب وہ مومن دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک علامت ہے کہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شکر جو ہے بہت ہی مشکل عمل ہے، ہر ایک سے نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو شکر کرنا آسان نہیں ہے۔ شکر کیا ہے؟ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، مجھے اسے پابندی سے کرنا چاہیے، اس سے اچھا کرنا چاہیے، یہ ہے شکر۔ اپنے اعمال کو بڑا سمجھیں گے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی 4 علامتیں ہیں۔ ہمارے اعمال قبول ہو گئے، اس کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمارا عمل شریعت کے سنت کے مطابق ہو، یہ ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی ظاہری نشانی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں مخلص ہوں، ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، یہ اعمال کے قبول ہونے کی باطنی نشانی ہے۔ اور قبول ہونے کی قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اس طرح کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کی کیفیت بولتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ عبادت کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھیں تو اس تصور سے پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر تصور نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو قبول ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ ہم احسان کی کیفیت کے ساتھ عمل کریں۔ اور چوتھی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس پہ پابندی کریں، جو عمل کر رہے ہیں اس پہ پابندی کریں، اس پہ ہمیں استقامت نصیب ہو جائے۔ جو نیک اعمال ہم رمضان میں ہم کیے، رمضان کے بعد بھی ہم اس کے پابند بنے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے رمضان کے اعمال قبول ہو گئے۔ بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے اعمال کسی کے قبول ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کے پہچاننے کی علامت یہی ہے کہ اگر وہ رمضان کے بعد بھی 5 نمازوں کی پابندی ویسے ہی کر رہا ہے جیسے اس نے رمضان میں کی ہے، تو سمجھو کہ اس کے اعمال قبول ہو گئے۔ اگر رمضان کے بعد نمازوں کی پابندی میں سستی ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اور حرام کاموں سے بچنا نہیں ہو رہا ہے جیسے رمضان میں ہو رہا تھا، تو یہ اس بات کی علامت ہے نعوذ باللہ کہ رمضان کے ہمارے جو اعمال ہیں وہ قبول نہیں ہوئے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، رحمانی مسلمان بننا ہے۔ کیا؟
رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے بلکہ رحمانی مسلمان بننا ہے. ہم رمضان کے مسلمان نہیں، رحمان اللہ کے مسلمان ہیں. جو اللہ کے مسلمان ہیں، رحمان کے مسلمان ہیں، وہ تو موت تک عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنی رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین کا معنی موت. موت آنے تک عبادت کرتے رہو. یہ رحمان کے بندے، وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں فرق نہیں کرتے. رمضان میں تو بس مسجدیں بھری پڑی رہیں، رمضان جیسے ہی گیا سب مسجدیں خالی. تو یہ رمضانی مسلمان ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. رحمانی مسلمانوں ہی کا اعتبار ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سوال کیا گیا. پوچھا گیا کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ پہلا. دوسرا سوال، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تیسرا سوال، تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام اعمال میں سب سے افضل عمل جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا ہے. نماز با جماعت پڑھنا یہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول سنایا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشرق سے لے کے مغرب تک کے تمام علماء فقہا سے اگر یہ سوال کیا جائے تو وہی جواب دیتے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. لیکن میری رائے میں سب سے افضل دن وہ دن ہے جس دن انسان کی موت ایمان پر آئے. جس دن انسان کی موت ایمان پر آئے، ایمان کی حالت پر آئے. اور سب سے افضل مہینہ کسی کے لیے وہ مہینہ ہے جس میں وہ اپنے تمام گناہوں سے بچے. اور سب سے افضل عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اللہ کے یہاں قبول ہو جانا یہ معمولی بات نہیں. ہمارے جو اللہ والے تھے بزرگان دین، پہلے بھی میں بار بار سناتا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے، رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان میسر فرما، رمضان میں عمل کی توفیق عطا فرما. جب رمضان آ جاتا، گزر جاتا، تو پھر 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے ہمارے اعمال قبول فرما لے. ہم لوگ کیا ہے، ایک دن تہجد کی نماز پڑھ لیے تو سمجھتے اپنے آپ کو بہت بڑے ہم اللہ والے ہو گئے. کیوں ہمارے اوپر وہی آتی نہیں، وہی کا انتظار. اللہ کی طرف سے ہم سے کیوں معجزہ کرامت کیوں صادر نہیں ہوتی، یہ ہمارا حال ہے. لیکن اللہ والے ایسے نہیں تھے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کے بارے میں شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، چوری کرتے ہیں، کیا ان کے بارے میں ہے؟ کیونکہ اس آیت میں لگا گیا تھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، وہ لوگ جو عمل کرنا ہوتا کرتے ہیں لیکن ان کے دل سہمے ہوئے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. تو کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صدقہ نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے عمل میں کیا نقص ہو گیا، میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. تو اللہ کے یہاں ہمارا عمل قبول ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو بزرگوں اور دوستو، ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی، جیسے کہ میں نے بتایا، یہی نشانی ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی رمضان میں جو اعمال پابندی سے کرتے تھے
وہی اعمال رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ گناہوں سے جس طرح رمضان میں بچتے تھے، فون سے، موبائل سے اور سنیما بینی سے، دوسری تمام چیزوں سے جس طرح سے ہم پرہیز کرتے تھے ویسے ہی ہم پرہیز کرنے والے بنیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ ہمارے اعمال الحمدللہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے تھے ان اعمال کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں بھی تو آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرما لے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اسے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ایک رمضان بھی اور مزید رمضان ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔